अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे मासूम अदाकारा का नाम गेस करने का कहा जाए तो सबसे पहले हिना अल्ताफ का नाम ही जहन में आता है। हिना अल्ताफ ना सिर्फ देखने में मासूम लगती हैं, बल्कि अगर वो नेगेटिव रोल कर रही हों तब भी उसकी मासूमियत पर प्यार आता है। आज की वीडियो में हम आपको हिना अल्ताफ के टॉप 10 ड्रामास के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, अगर। ड्रामा सीरियल अगर में हिना अल्ताफ ने हुरिया का रोल प्ले किया है। अगर 2022 की एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसकी हिदायतकारी इलियास कश्मीरी ने की है और एमडी प्रोडक्शन के बैनर तले मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है। इसमें हिना अल्ताफ, जुनैद खान, जुगन काजिम और उसामा खान ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। एनी पेशे के लिहाज से एक स्कूल की प्रिंसिपल है और अपने ख़ानदान की वाहद कमाने वाली। उसने अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी निभाई और शादी नहीं की। वो अपने स्कूल के उस्ताद शावेज को देखती है जो उसमें दिलचस्पी लेता है। एनी की छोटी बहन हुरिया अपने शौहर के साथ लग्जरी तर्ज ज़िंदगी हासिल करने की ख्वाहिश रखती है क्योंकि उसने अपनी बहन को सारी ज़िंदगी जदोजहद करते देखा है। वो फ़रोख के साथ ही ख्वाब देखना शुरू कर देती है जब उसका सामना उससे होता है जो एक नौजवान लड़का है जो उसके पीछे आता है और बाद में उसके घर प्रपोजल भेजता है। एनी की सबसे छोटी बहन चंदा भी अपनी बड़ी बहन की तरह कामयाब बनने की ख्वाहिश रखती है। जैसा कि उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ एक लड़का चाहती है, वो बिल्कुल लड़के जैसी होती है। नंबर 9, कासाए दिल। कासाए दिल में सोमिया का रोल हिना अल्ताफ ने निभाया है। हातिम और सोमिया फर्स्ट कज़न हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हातिम की माँ सोमिया की फुप्पो उनके रिश्ते की मुखालफत करती है। चनाचे सोमिया के भाई की मेहंदी वाले दिन वो सोमिया के वालिदैन के सामने हातिम और सोमिया की शादी की तजवीज़ को ठुकरा देती है, जिसकी वजह से उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। बाद में सोमिया का भाई नुमान राहीला यानी उसकी दूसरी पुप्पो की बेटी से शादी करता है, लेकिन राहीला हातिम से मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ एक अमीर ताजर अदन को सोमिया से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करने से कासिर है। राबिया ने अदन के जज्बात को भांप लिया और हातिम और सोमिया को अलग करने के लिए उसने सोमिया के लिए अदन की मोहब्बत का फ़ायदा उठाया। उसने हातिम और सोमिया के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से हातिम सोमिया को शादी के दिन छोड़ देता है। राबिया ने अदन को सोमिया के कमरे में भेजा जहां हातिम ने उन दोनों को देखा और अपनी शादी ख़त्म कर दी। अदन ये सब सुनकर हैरान रह गया और उसने उसी दिन सोमिया से शादी करने का फ़ैसला कर लिया ताकि उसे हर तरह की तौहीन से बचाया जा सके। शादी के बाद उसने सोमिया से दरख्वास्त की कि वो अपने घर में इंतज़ार करे जब तक कि वो अपनी माँ को राज़ी ना कर ले, जिस पर वो राज़ी हो गई। नंबर 8, बंधेक डोर से। बंधेक डोर से में हिना अल्ताफ ने रोशनी का रोल प्ले किया। माहीन और उमर एक ही मोहल्ले में रहने वाले कज़न्स हैं। रोशनी माहीन की पड़ोसी है जो बहुत चालाक लड़की है। उमर और रोशनी एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। उमर हर रोज़ माहीन के घर रोशनी से मिलने छत पर आता है। माहीन के अलावा किसी को मालूम नहीं। ये जानते हुए कि उमर और रोशनी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, माहीन उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। माहीन की शादी तय है जो चंद दिनों में होने वाली है। दुल्हा के घर वालों की तरफ से आखिरी लम्हात के कुछ मुतालबे ने माहीन की शादी को मनसूख कर दिया। जिल्लत से बचने के लिए माहीन के रिश्तेदार फिर उसकी शादी उसके कज़न उमर से करने का फ़ैसला करते हैं। माहीन आखिरी घंटे तक बेखबर रहती है, जबकि उमर भी अपने ख़ानदान के दबाव को तस्लीम करता है। उनके ख़ानदान की राय में इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता था, ख़ास तौर पर उनकी दोस्ती को मोहब्बत समझकर। जिस चीज़ के बारे में कोई और नहीं जानता था वो है माहीन की पड़ोसी रोशनी के लिए उमर के जज्बात। हालांकि उमर को सिर्फ वही वादा याद था जो उसने रोशनी से किया था, लेकिन माहीन उससे ज़्यादा जानती थी। माहीन अपनी शादी से दस्तबरदार हो जाती है और मामलात को उमर के हक़ में लाने की कोशिश करती है। उमर की मोहब्बत की तारीफ बदल जाती है और वह सवाल करने लगता है कि माहीन अपनी दूसरी शादी की राह क्यों हमवार कर रही है। उमर रोशनी को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसके साथ बदतमीज़ी करती है और फ़ोन पर उसके घर वालों की तौहीन करती है। रोशनी माहीन के घर जाती है जहां रोशनी माहीन की दोस्ती पर सवाल करती है और वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। उमर वहां पहुंचता है। रोशनी के तमाम शैतानी मंसूबों का इंकिशाफ उमर पर होता है। नंबर 7, रब्बा मैनू माफ़ करी। रब्बा मैनू माफ़ करी हिना अल्ताफ का एक और शानदार सीरियल है। मोमिल एंटरटेनमेंट और मोमिना दुरैद एमडी प्रोडक्शन के इश्तराक से बने इस ड्रामे की कहानी नामवर लिखारी ताहिर नज़ीर ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के जौहर काशिफ जमान ने दिखाए हैं। ड्रामा 3 लोगों के गिर्द घूमती मोहब्बत की कहानी है जिसमें कई दिलचस्प मोड़ भी आएंगे।
ربا مینو معاف کریں کے مرکزی کردار جنان، حماد فاروقی اور ہنا الطاف ہیں، جبکہ دیگر کرداروں میں بینش راجہ، سعد اظہر، کوثر صدیقی وغیرہ شامل ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ کا کہنا ہے کہ ربا مینو معاف کریں کی کہانی میں کئی اہم موڑ آئیں گے جو ناظرین کو کسی بھی لمحے بور نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 6، دل گمشدہ۔ دل گمشدہ میں ہینا نے زارا کا رول پلے کیا ہے۔ یہ دو کزنز بہنوں زارا، ہنا الطاف اور علیزے یعنی عمر خان کے درمیان رقابت، بدلہ اور حسد کے موضوع پر ایک کہانی ہے۔ زارا ایک درمیانی طبقہ خاندان سے ہے اور اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے چاچا کے خاندان کے ساتھ منتقل ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے، جہاں وہ پہلی بار کزن سے ملی ہے۔ اس کا کزن ایک خود مختار ہے جو اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ ندیم یعنی مرزا زین بیگ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک لو ٹرائنگل ہے۔ نمبر 5، آتش۔ ڈرامہ سیریل آتش میں ہنا الطاف نے اسما کا رول پلے کیا ہے۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ ماں نے آسما کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے باس سے آسما کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ وہ راضی ہو جاتا ہے اور آسما کو اٹھاتا ہے۔ اسما کو پڑھائی کی بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسما خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے ایک خاندان اپنے بڑے بیٹے کی منگنی کے لیے آتا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں جو اسما کے ساتھ ایک نوکر اور ذلت میں سلوک کرتا ہے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ اسما گھر کے ڈرائیور سے شادی کر لے تاکہ وہ بطور ملازمہ رہ سکے۔ اسما کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی گھر والے اسے خاندان کا حصہ ہونے کی بجائے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بعد میں شہریار کو اسما سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ خفیہ شادی کر لیتے ہیں۔ شہریار کی ماں نورین اسما کو ناپسند کرتی ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شادی سے لا علم ہے۔ شہریار اسما کی کاغذائی کارروائی مکمل کرنے کے لیے امریکہ واپس آیا، جہاں وہ زخمی ہو کر کومے میں چلا گیا۔ اسما بے سہارا ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بعد میں اسما بیمار ہوئی اور گھریلو ملازمہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پتہ چلا کہ اسما حاملہ ہے۔ اسما افسردہ ہو جاتی ہے۔ انا بھی آسما کو والد کا نام ظاہر کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آسما اسے بتاتی ہے کہ باپ شہریار ہے جو انابی کو ناراض کرتا ہے۔ بعد میں انابی اسما سے ملاقات کرتی ہے، اس سے ہمدردی کرتی ہے، اس سے حمل کا ثبوت مانگتی ہے اور اسما اپنے ٹیسٹ کے نتائج دکھاتی ہے۔ نازیہ پھر ٹیسٹ کے نتائج کو تباہ کر دیتی ہے اور اسما کو گھر سے دور بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نمبر 4، تاوان۔ ڈرامہ سیریل تاوان میں ہنا الطاف نے مہنور کا رول پلے کیا ہے۔ شہروز اور مہنور ایک خوشگوار کپل ہیں جو بچپن سے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، تاہم مہنور اتفاق کرنے ایک بگڑے ہوئے نوجوان زمان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ زخم جان لیوا ثابت ہوتے ہیں اور مہنور مر جاتی ہے، جس سے شہروز ٹوٹ جاتا ہے۔ انتقام سے متاثر شہروز زمان کی منگیتر مریم کو قتل کر کے زمان کو نقصان کی تلافی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہروز مریم کو اغوا کر لیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے ہی والا ہے، لیکن رک جاتا ہے۔ شہروز کسی معصوم جان کے ساتھ ایسا ظالمانہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ مریم کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہروز کو شرمندگی ہوئی اور مریم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ ہمیشہ اس کی بے گناہی پر الزام لگاتے تھے کیونکہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے شہروز سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر کے اپنی غلطی کی تلافی کرے۔ شہروز راضی ہو گیا اور پھر وہ خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ شہروز مریم سے ایک خاص فاصلہ برقرار رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیار مہنور کے ساتھ وفادار رہنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، کرامات عشق۔ کرامات عشق میں ہنا نے لشپا کا رول پلے کیا ہے۔ یہ پرجوش محبت، شدید دشمنی اور سفاکانہ انتقام کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ جاگیردار زمیندار شہمیر اور نبیلہ کا بیٹا کرامت شاہ اپنے گاؤں میں ایک قابل احترام پیر ہے، جبکہ اس کا سوتیلا بھائی محسن بھائیوں کے درمیان تنازعات پیدا کر کے ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی دشمنی تب ہو جاتی ہے جب کرامت کی نظر محسن کی محبوبہ لشپا پر پڑتی ہے۔ مکان مالک شہمیر اور نبیلہ میں گہرا پیار ہے اور شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد نبیلہ ایک کار حادثے میں ملوث ہو کر فالج کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی حرکت کسی نہ کسی طرح گاؤں والوں کو یہ یقین کرنے پر لے جاتی ہے کہ اس میں مفوق الفطرت طاقتیں ہیں اور وہ پیرنی ہے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا پیدا کرنے کے بعد مر جاتی ہے تو اس کے بیٹے کرامت شاہ کو بھی پیر سمجھا جاتا ہے۔ شہمیر اب اپنی کزن نسرین سے شادی کرنے پر آمادہ ہے، جو بعد میں ایک بیٹے محسن کو جنم دیتی ہے۔ لیکن جبکہ بڑے بیٹے پیر کرامت شاہ کا احترام اور پیار کیا جاتا ہے، محسن کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے دونوں بھائیوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جب کرامت کی نظر محسن کے پیار الشپا پر پڑتی ہے تو ان کی شدید دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس سے خاندانی لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے،
جس کے نتیجے میں قتل، پاگلپن اور شیطانی انتقام ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک تھی مثال۔ ایک تھی مثال میں ہنا الطاف نے مثال کا رول پلے کیا ہے۔ ایک تھی مثال نوجوان لڑکی مثال کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے، جس کی دنیا اپنے قریبی رشتہ دار اور دادی کی خواہش اور حسد کی وجہ سے اس کے والدین کی علیحدگی کا باعث بنتی ہے۔ وہ مہینے کے 15 دن اپنے والد کے ساتھ اور باقی 15 دن اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہاں سے اس کی مشکلات شروع ہوتی ہیں، جب اس کی زندگی اس کی ماں اور والد کے گھروں کے درمیان گھومتی ہے۔ اس کے والدین دونوں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے دوبارہ شادی کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے لیے اس کی سوتیلی ماں، سوتیلے باپ اور خاندان میں جو کچھ بچا ہے اس سے نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 1، کچھ نہ کہو۔ کچھ نہ کہو میں ہنا الطاف نے رانیہ کا رول پلے کیا ہے۔ کچھ نہ کہو پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو راحت جبین کے ایک ناول سب جتن کا پہلا پھول پر مبنی ہے۔ اس میں نوین وقار اور عماد عرفانی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس کی کل اقساط 48 تھیں۔ ڈرامہ ایک بیوہ ماں کے گرد گھومتا ہے جس کے 2 بچے ہیں۔ اپنی بہن کی موت کے بعد اس نے اپنی بہنوں کے 2 بیٹے اور بیٹی عالیہ فراز، زین مرزا اور محسن یعنی عماد عرفانی کی پرورش بھی کی۔ محسن روایتی مغرور اور مشتعل ہے اور اسے یہ بات پسند نہیں کہ اس کی کزن آنی اور سجل گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلیں اور یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ محسن کی شادی نادیہ یعنی زینب جمیل سے ہوئی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ سجل کی منگنی اپنے کزن فراز اور محسن اور فراز کی بہن سے ہوئی ہے۔ عالیہ کی شادی نادیہ کے بھائی فہد سے ہوئی ہے۔ اینی کو عمران اسد اور زمان خان نام کا ایک لڑکا پسند ہے جو کہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم عمران کی ایک اینی نامی کزن ہے جو اس سے شادی کے لیے کچھ بھی کرے گا جب اسے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ اینی کو پسند کرتا ہے۔ محسن کو آنی کے عمران کے ساتھ افیئر کا علم تھا اور اس نے آنی کو یونیورسٹی سے منع کر دیا تھا۔ چونکہ وہ سب سے بڑی تھی اس لیے کسی کو اس سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ہنا الطاف کے ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔